اربوں خربوں درود و سلام اس پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو حضرت اسماعیل کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے، جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق نبوت و رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے، ابراہیم نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پس جواباً ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے، اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئیں۔ وہاں کوئی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئیں، وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ زمزم جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح اور بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدے کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیجئے۔ وہ وعدے کے بڑے ہی سچے اور وہ رسول اور نبی تھے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب بڑے صبر کرنے والے لوگ تھے، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یہ سب ہی نیک لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو راستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگیں، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔
حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلے والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلے ایک لڑکی امارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالیکی سے شادی کر دی۔ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے، طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہٰذا تم اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سیدہ بنت مزاد بن عمرو جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر و بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ، ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارے شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے تھے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر و بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہوں نے جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی۔
فرمان الہی ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اللہ تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک کھجور دی۔ اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ علیہ السلام نے وہی کھجور اسے دے دی۔ اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا، یہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادمہ کو حضرت سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دو۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے ایک گھر بناؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور، آپ علیہ السلام اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت بیت اللہ کی تعمیر قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور امالیک قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم جرہم، امالیک اور یمنی قبائل کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ اے مسلمانوں، تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کی کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل ہوئی، ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئیں۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بڑے ہی پسندیدہ انسان تھے۔ والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھائی کی تعلیم دیں اور برائی سے روکیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اسی لیے ایس کی اولاد بنی اصفر کہلائی۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیائے فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روضے کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور کدار کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ یا اللہ، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب ہیں اور ہم تیرے غلام ہیں اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ یا اللہ، اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے ہماری بخشش فرما اور اپنے دشمن کو غمگین کر۔ دوستو، ایک مرتبہ درود شریف کی تلاوت کرتے جائیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔